عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں موجودہ پیغمبروں کے قصوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت دنیا میں ایک طاقتور سلطنت موجود تھی جو رومن حکمران کہلاتے تھے۔ یہ طبقہ بہت مضبوط اور متکبر تھا اور عام لوگ بدحالی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہیں پہ رہنے والے نیک انسان عمران کی بیوی نے اللہ سے منت مانگی کہ اے اللہ، مجھے جو بھی اولاد ہوگی میں اسے تیری راہ پر لگا دوں گی۔ عمران کی بیوی کو جب لڑکی پیدا ہوئی تو افسوس کرنے لگی کہ اے اللہ، یہ تو لڑکی ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو اللہ کے تابع کرتی ہوں۔ آپ نے ان کا نام مریم رکھا۔ فرمان الہی ہے کہ عمران کی بیٹی مریم نے اپنے ناموس کو حرام و حلال سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو قبول فرمایا اور ان کی عمدہ نشو و نما کی۔ وہ بچپن سے ہی نیک، شریف اور پاک ہستی تھی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے ان کا سرپرست بنایا تھا۔ جب کبھی بھی آپ ان کی عبادت گاہ میں آتے تو وہاں پہ مختلف قسم کی نعمتیں پاتے۔ آپ نے پوچھا کہ مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں میرے لیے میرے رب کے یہاں سے آتی ہے۔ بی بی مریم ہر وقت اپنی عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے بی بی مریم سے کہا کہ اللہ نے تم کو قبول فرمایا اور پاک بنایا اور تمام جہاں کی عورتوں میں سے منتخب فرمایا، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ اور پھر اللہ نے ان کو بشارت دی ایک بیٹے عیسیٰ کی جو باابرو ہوں گے اور جھولے میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ جو چاہے پیدا کرے۔ اللہ ان کو تعلیم دے گا، آسمانی کتابیں تورات اور انجیل کی، اور انہیں رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کے گھر کے پاس ایک نہر جاری کی اور کھجور کے درخت کو جھکا دیا۔ وہ جب چاہتی کھجور کا تنا ہلاتی، تازہ گری ہوئی کھجوریں کھاتی اور نہر کا پانی پیتی۔ جب آپ کو بیٹا پیدا ہوا، آپ بیٹے کو لے کر آئی تو فرمان الہی ہوا کہ تم کسی سے بات نہ کرنا۔ اگر کوئی کچھ پوچھے تو کہو میں روزے سے ہوں، بچہ خود بات کرے گا۔ جب آپ اپنی قوم کے لوگوں میں آئی تو انہوں نے کہا کہ اے عمران کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے والدین تو نیک تھے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے انجیل عطا ہوئی، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی جاؤں اس نے مجھے نماز روزے کی پابندی کا حکم دیا، مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ اللہ کا سلام ہے مجھ پر، جس دن پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن قیامت میں اٹھایا جاؤں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو بڑی نشانی بنایا اور ایسی زمین میں رکھا جہاں ہر قسم کا میوہ تھا۔ پانی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی، وہاں انہیں کوئی تکلیف نہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے عطا کیے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے جو کچھ وہ گھر سے کھا کر آئے ہیں یا گھر میں رکھ کر آئے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آپ بڑی بڑی بیماریوں کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، جیسے برز، جذام، پیدائشی اندھے وغیرہ کو۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ، اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ تب بہت سے لوگوں نے انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسے آدمی ہے جو میرے مددگار بن جائے اللہ کے واسطے؟
تب حوارین بولے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ حواریوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے خون نازل فرمائیں تاکہ ہم کھائیں اور اطمینان حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کھانا نازل کروں گا، مگر اس کے بعد جس نے خیانت کی انہیں ایسی سزا دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ پھر آسمان سے خون اترا، جس نے خیانت کی وہ لوگ خنزیر اور بندر بن گئے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے جرائم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض حلال چیزیں حرام کی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حلال ہوئی۔ کوشش کے بعد بھی بنی اسرائیل میں سے کچھ ایمان لائے، باقی کے سب انکار ہی کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا، اللہ نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا۔ فرمان الہی ہے کہ انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کیا، ہم نے ان پر واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا، سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ جنہوں نے ان پر ایمان لایا اللہ اس کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ پر ایمان رکھنے والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اور ثواب دے گا اور تم کو ایسا نور دے گا کہ تم اس کو لیے چلتے پھرو گے۔ ان سب انکار کرنے والوں نے مل کر خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا غم نہ کرو، میں وفات دینے والا ہوں، ان قریب اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بہتان لگایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، قتل کیا۔ ان کو اس پر شبہ ہے، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب مضمون بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ محض اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ان پر فضل کیا، ان کو بنی اسرائیل پر پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، اور وہ قیامت کے یقین کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنائے؟ وہ توبہ استغفار کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرا رب، تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے مجھے اٹھا لیا، انہوں نے کیا کیا یہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ انہیں سزا دے۔ فرمان الہی ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ مانتے، اگر اللہ ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو ان لوگوں کو بچائے؟ فرمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ تم لوگوں میں عادل حاکم ہو کر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اس وقت روپیہ بہت پھیل پڑے گا، کوئی نہ لے گا، ایک سجدہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ کانا دجال کا ظہور ہوگا، اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی، جو آگ کو لے گا وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو اس کے ہاتھ سے پانی لے گا وہ در حقیقت آگ ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مار ڈالیں گے، پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کے ساتھ ایک گھاٹی میں پناہ گیز ہوں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے لیے اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس سے ان لوگوں کی موت واقع ہوگی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ پھر سے دنیا میں آئیں گے اور پھر ان کی موت واقع ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنے، اب آپ سے متعلق کچھ سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، عمران کی بیوی نے کیا منت مانگی تھی؟ جواب، عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ انہیں جو اولاد ہوگی وہ اس کو اللہ کی راہ میں لگائے گی۔ نمبر 2، فرشتوں نے مریم بنت عمران کو کیا بشارت دی؟ جواب، فرشتوں نے مریم بنت عمران کو بیٹے کی بشارت دی۔ نمبر 3، بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب، بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچہ خود لوگوں سے کلام کرے گا۔ نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ جواب، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں
مجھے انجیل عطا ہوئی ہے۔ نمبر 5، مریم بنت عمران اور ان کے بیٹے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا تھا؟ جواب، اللہ نے ان کے گھر کے قریب نہر جاری کی تھی اور کھجور کے درخت کو جھکا دیا تھا تاکہ جب چاہیں وہ کھائیں پئیں۔ نمبر 6، عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے عطا ہوئے تھے؟ جواب، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دیتے، لوگوں کو گھر سے کھا کر کیا آئے ہیں وہ بتاتے، اور پیدائشی اندھوں اور بیماروں کو اچھا کر دیتے تھے۔ نمبر 7، حواریوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ نمبر 8، خوان نازل ہونے کی کیا شرط تھی؟ جواب، خوان نازل ہونے کے بعد جو بھی خیانت کرے گا اس کو سخت سزا ہوگی۔ نمبر 9، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ غم نہ کرو، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں۔ نمبر 10، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ تم لوگوں میں عادل و حاکم ہو کر اتریں گے۔ ویڈیو غور سے دیکھیں اور سنیں، اس میں دیے گئے 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آ سکتے ہیں۔